مائی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا اپریل 2019 جب خرطوم کی سڑکوں پر ایک امید تھی، ایک جشن تھا۔ عوام نے عمر البشیر کی دہائیوں پر محیط آمریت کا خاتمہ کیا تھا۔ نعرے گونج رہے تھے، حریہ، سلام و عدالہ، یعنی آزادی، امن اور انصاف۔ ایسا لگا جیسے شاید ایک نئے سوڈان کا آغاز ہو رہا ہے۔ جی، وہ ایک بہت پر امید وقت تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دہائیوں کی آمریت کے بعد ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، وہ امید بہت جلد ہی یوں کہیں کہ دم توڑ گئی اور ملک ایک ایسی تباہ کن خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا جس نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ بالکل، اور یہ جنگ بظاہر تو اقتدار کی لگتی ہے، لیکن اس کی جڑیں زیادہ گہری ہیں۔ ہاں، آج ہم جو مواد دیکھ رہے ہیں اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ کس طرح سوڈان کے وسیع سونے کے ذخائر جو خوشحالی لا سکتے تھے، وہ اب اس جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف اقتدار کی نہیں بلکہ وسائل، خاص طور پر سونے پر قبضے کی جنگ ہے۔ اسی نے ملک کو تقسیم کیا، لاکھوں زندگیاں تباہ کر دیں۔ یہ ایک بہت المناک کہانی ہے۔ تو 2019 میں جب البشیر کی حکومت گئی، ایک عبوری دور شروع ہوا۔ اس وقت تو فوج اور سویلین نمائندے ساتھ نظر آ رہے تھے، پھر یہ تقسیم کیسے ہوئی؟ جی، عبوری کونسل بنی تو تھی جس میں فوج یعنی جنرل برہان کی قیادت میں اور سویلین نمائندے تھے، لیکن ایک تیسری حقیقت بھی تھی جو شاید سب سے طاقتور تھی۔ ریپڈ سپورٹ فورسز RSF اور ان کے لیڈر جنرل محمد حمدان دقلو یعنی ہمیتی۔ اچھا، شروع میں تو یہ دونوں فوج اور RSF ساتھ تھے کیونکہ انہوں نے مل کر البشیر کو ہٹایا تھا، مگر اندر کھاتے اقتدار کی تقسیم اور مستقبل پر اختلافات وہ شروع سے ہی تھے۔ بد اعتمادی بہت گہری تھی۔ حمیدیتی کا نام تو بہت سنا ہے، کافی متنازع بھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا پس منظر بڑا غیر معمولی ہے۔ ایک چرواہے قبیلے سے اونٹوں کے تاجر، اور پھر اچانک دارفور میں ایک طاقتور ملیشیا کے سربراہ، بڑی کاروباری سلطنت اور اہم سیاسی کھلاڑی۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، حمیدیتی کی کہانی واقعی سوڈان کی حالیہ تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کا عروج صرف فوجی طاقت کی وجہ سے نہیں، اس میں اس کی کاروباری ذہانت، موقع پرستی اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کا بھی بڑا دخل ہے۔ ایک اہم موڑ تب آیا جب اس نے دارفور میں جبل عامر نامی سونے کی ایک بہت بڑی کان پر قبضہ کر لیا۔ اس ایک قبضے نے اسے بے پناہ دولت دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سوڈان کا سب سے بڑا سونا برآمد کرندہ بن گیا۔ مطلب ایک غیر ریاستی ملیشیا کا لیڈر ملک کے سب سے قیمتی وسائل کا سب سے بڑا تاجر بن گیا، اور ریاست نے کچھ نہیں کیا؟ ریاست نے روکا نہیں بلکہ اسے مزید طاقت دی۔ 2013 میں خود صدر البشیر نے، جنہیں دارفور میں باغیوں سے لڑنے کے لیے ایک فورس چاہیے تھی، حمیدیتی کی ملیشیا کو باقاعدہ RSF کا نام دیا، سرکاری سرپرستی دی، یونیفارم، اسلحہ، سب کچھ۔ یوں سمجھیں کہ ریاست نے خود اپنے اندر ایک متوازی طاقتور فوجی ڈھانچہ کھڑا کر لیا جس کی وفاداری حمیدیتی سے تھی۔ اور یہ RSF صرف سوڈان تک نہیں رہی۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ 2015 میں یمن جنگ کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مدد مانگی۔ جی بالکل، حمیدیتی نے ہزاروں RSF جنگجو کرائے پر یمن بھیجے۔ اس سے اسے مزید پیسہ ملا، اور سب سے اہم، متحدہ عرب امارات، خاص طور پر ابوظہبی کے طاقتور حلقوں سے اس کے براہ راست تعلقات بن گئے۔ یہ تعلقات بہت اہم ثابت ہوئے ہوں گے پھر۔ یقیناً، یہ اس کی طاقت کا ایک اور ستون بن گئے۔ اور روس کے ویگنر گروپ کے ساتھ شراکت داری، اس کا کیا مقصد تھا؟ جی، ویگنر سے تعلق کے دو بڑے فائدے تھے۔ ایک تو RSF کو جدید فوجی ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ملی، دوسرا سونے کے کاروبار میں مدد ملی، خاص طور پر اسے ملک سے باہر اسمگل کرنے اور بین الاقوامی منڈی تک پہنچانے میں۔ RSF نے اچھی تنخواہوں پر نہ صرف سودانی نوجوان بلکہ پڑوسی ملکوں جیسے چاڈ، نائجر وغیرہ سے بھی لوگ بھرتی کیے۔ تو آپ دیکھیں، فوجی طاقت، سونے کی دولت، تجارتی نیٹ ورک اور بیرونی حمایت، ان سب نے مل کر حمیدیتی کو ایک بہت بڑی قوت بنا دیا۔ اب ذرا اس سونے کے نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں۔ یہ سونا جس نے RSF کو اتنا طاقتور بنایا، یہ جاتا کہاں تھا؟ مواد میں حمیدیتی کے بھائی عبد الرحیم دقلوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ ایک پورا منظم نیٹ ورک تھا۔ سونا کانوں سے نکلتا، دارفور اور دیگر علاقوں سے، پھر خرطوم لایا جاتا۔ ٹھیک۔
وہاں سے اکثر زمینی راستوں سے سرحد پار پڑوسی ملکوں جیسے چاڈ اور وسطی افریقی جمہوریہ جاتا، پھر وہاں سے جہازوں کے ذریعے دبئی۔ دبئی کی سونے کی منڈی میں اسے صاف کیا جاتا، اس کی اصل شناخت چھپائی جاتی اور پھر قانونی طور پر بین الاقوامی مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا۔ ذرائع میں اقوام متحدہ کی تحقیق کا حوالہ ہے کہ صرف 2022 میں کوئی 15 ارب ڈالر کا سونا غیر قانونی طور پر سوڈان سے UAE گیا۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ یہ پیسہ سرکاری خزانے میں جاتا تھا؟ نہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ اس کا بڑا حصہ سیدھا RSF اور اس سے جڑے دوسرے ملیشیا نیٹ ورکس کو جاتا تھا۔ سرکاری خزانے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ او خدایا! اسی پیسے سے جدید ہتھیار خریدے گئے، ہزاروں جنگجوؤں کو بھاری تنخواہیں دی گئیں، سیاسی وفاداریاں خریدی گئیں، ملک بھر میں RSF کا اثر و رسوخ پھیلا۔ یہ سونا ہی RSF کی طاقت کا ایندھن تھا۔ اور متحدہ عرب امارات کی حکومت؟ وہ یقیناً اس میں ملوث ہونے سے انکار کرتی ہوگی۔ باضابطہ طور پر تو وہ انکار ہی کرتے ہیں، لیکن کئی بین الاقوامی ماہرین اور رپورٹس کہتی ہیں کہ کم از کم خاموش حمایت یا آپ کہہ لیں آنکھیں بند رکھنے کی پالیسی ضرور رہی ہے جس نے یہ اسمگلنگ ممکن بنائی۔ یہ سونے کا بہاؤ RSF کے لیے شہرک کی طرح ہے۔ ظاہر ہے ملک کی باقاعدہ فوج SAF جنرل برہان کی قیادت میں وہ RSF کی اس بڑھتی طاقت کو، اس خود مختاری کو، اس دولت کو تشویش سے دیکھ رہی ہوگی۔ بالکل، فوج کے اندر یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ RSF اب صرف ایک مددگار فورس نہیں رہی بلکہ حریف بن گئی ہے، ایک ایسا حریف جو کل کو ان کے وجود کے لیے ہی خطرہ بن سکتا ہے۔ عبوری دور میں بظاہر تو وہ ساتھ تھے، لیکن پردے کے پیچھے کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ دونوں جرنیلوں برہان اور ہمیتی میں طاقت کا توازن بگڑ رہا تھا، بد اعتمادی گہری ہو رہی تھی۔ ان کے درمیان بنیادی اختلاف کیا تھا جو آخرکار لڑائی کی وجہ بنا؟ بنیادی نقطہ RSF کا مستقبل تھا۔ فوج چاہتی تھی کہ RSF مکمل طور پر فوج میں ضم ہو جائے، اس کی کمان فوج کے پاس ہو، اس کی الگ حیثیت ختم ہو۔ اور حمیدی اپنی فورس کی خود مختاری قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ RSF فوج کے برابر ایک الگ ادارہ تسلیم کی جائے۔ انضمام کے طریقے اور ٹائم فریم پر بھی شدید اختلاف تھا۔ مذاکرات ناکام ہوئے اور پھر اپریل 2023 میں خرطوم کی سڑکوں پر دونوں فورسز آپس میں لڑ پڑیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خرطوم، جو 2019 میں امید کا مرکز تھا، وہ میدان جنگ بن گیا۔ ٹینک، گولہ باری، فضائی حملے۔ ابتدائی دنوں میں RSF نے بہت تیزی سے پیش قدمی کی۔ صدارتی محل، فوجی ہیڈ کوارٹرز، ایئرپورٹ، کئی اہم جگہوں پر قبضے کی خبریں آئیں۔ شہر کے کئی حصوں پر ان کا کنٹرول ہو گیا۔ بالکل، فوج نے بھی جوابی کارروائی کی اور دارالحکومت ایک خوفناک جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ نیل کنارے، جو کبھی زندگی کی علامت تھے، اب موت اور تباہی کی تصویر بن گئے۔ چند ہی ہفتوں میں دارفور کے بڑے شہر الفاشر، نیالا اور خاص طور پر الجنینا شدید لڑائی کی لپیٹ میں آ گئے۔ الجنینا میں تو حالات اتنے بگڑے کہ نسلی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر قتل عام کی اطلاعات آئیں، جسے اقوام متحدہ کے ماہرین نے ممکنہ نسل کشی تک کہا۔ اللہ رحم کرے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، گاؤں جلا دیے گئے۔ آج مغربی دارفور کا تقریباً سارا علاقہ، جو سونے کی کانوں کا مرکز بھی ہے، مؤثر طور پر حمیدیتی اور RSF کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری طرف جنرل برہان اور ان کی حکومت نے اپنا مرکز پورٹ سوڈان منتقل کر لیا ہے، بحیرہ احمر کے ساحل پر۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوڈان اب عملی طور پر 2 حصوں میں بٹ گیا ہے؟ ہاں، ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ نقشے پر دیکھیں تو ملک صاف بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ مشرق اور شمال کے علاقے بشمول بحیرہ احمر کی اہم بندرگاہ ہیں اور مصر سے لگی سرحد، یہ زیادہ تر فوج کے کنٹرول میں ہیں۔ مغرب میں دارفور اور دارالحکومت خرطوم کے بڑے حصے RSF کے قبضے میں ہیں۔ کردفان جیسے کچھ مرکزی علاقے ہیں جہاں لڑائی جاری ہے، وہ متنازع ہیں۔ اس تقسیم نے تو وسائل پر قبضے کی جنگ کو اور تیز کر دیا ہوگا۔ RSF کے پاس سونا، فوج کے پاس بندرگاہیں اور قانونی تجارت کے راستے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ جنگ اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے؟ بلا شبہ یہ ایک بہت اہم عنصر ہے۔ دونوں فریقوں کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے وسائل ہیں جو انہیں جنگ جاری رکھنے کی ہمت دیتے ہیں۔ RSF سونے کی اسمگلنگ سے پیسہ بناتی ہے، اسلحہ خریدتی ہے، جنگجوؤں کو تنخواہیں دیتی ہے۔ اور فوج کے پاس اب بھی ریاستی ڈھانچے کا کنٹرول ہے۔
बैनुल-अक़वामी तौर पर ज़्यादातर उसे ही तस्लीम किया जाता है और सबसे अहम पोर्ट सूडान जैसी बंदरगाहें उसके कब्जे में हैं, जहां से मुल्क की कानूनी तिजारत होती है। ये एक तरह का तात्तुल है, एक डेडलॉक, जिसमें कोई भी फैसला कुन फतह हासिल नहीं कर पा रहा। इस सारी सूरत-ए-हाल में बैनुल अक़वामी किरदारों का क्या अमल दखल है? मुत्तहिदा अरब अमारात का जिक्र तो हुआ, जिन पर आरएसएफ की हिमायत का इल्ज़ाम है। जी, यूएई यकीनन एक अहम खिलाड़ी है, चाहे पस पर्दा ही सही। सोने की तिजारत का रास्ता दुबई से गुजरता है। ये आरएसएफ के लिए माली लाइफलाइन है। दूसरी तरफ मिस्र है, जो रिवायती तौर पर सूडानी फौज का हामी रहा है, क्योंकि वो अपनी जनूबी सरहद पर एक मुस्तहकम फौजी हुकूमत चाहता है। रूस बहीरा अहमर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। पोर्ट सूडान में बहरी अड्डा कायम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने माजी में फौज और आरएसएफ दोनों से ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, ताकि जो भी जीते उसके मुफादात महफूज रहें। और अमेरिका, मगरबी ममालिक? वो सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं, इंसानी इमदाद भी देते हैं, लेकिन किसी एक फरीक की वाज़ेह फौजी हिमायत से गुरेजा हैं, शायद इस डर से कि ये तनाज़ा और न भड़क उठे। और इस सारे खेल में ताकत की जंग, सोने की दौड़, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मफादात के टकराव में सूडानी अवाम कहाँ है? उनका क्या हाल है? सूडानी अवाम, उनका हाल नाकाबिले बयान हद तक बुरा है। वो इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे अलमनाक शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुल्क के अंदर ही बेघर हो चुके हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है अंदरूनी तौर पर बेघर होने वालों की, और 20 लाख से ज़्यादा लोग जान बचाकर पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पे मजबूर हुए हैं, चाड, मिस्र, जनूबी सूडान, इथियोपिया, जहां उनके हालात अक्सर बहुत ही ख़राब होते हैं। मुल्क के अंदर खुराक की, पानी की शदीद किल्लत है, सेहत का पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है, बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। खर्तूम शहर, जो कभी सकाफत और तिजारत का मरकज़ था, अब तो सुना है बिल्कुल खंडर बन गया है। ये दिल दहला देने वाली बात है। बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर हैं, बाजार वेरान, गलियां सुनसान, और इन खंडरात में कहीं कहीं दीवारों पर आपको अब भी 2019 के इनकलाब के वो नारे मिल जाएंगे, सलाम व अदाला, अमन और इंसाफ, मगर अब उन पर गोलियों और गोलों के निशान हैं। ये तो बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर है। ये इस बात की अलामत है कि अवाम के ख्वाब कैसे कुचले गए हैं। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, तो बात वाज़ेह है कि ये सिर्फ 2 जर्नैलों की अना या इख्तिदार की जंग नहीं, बल्कि इसके पीछे असल मुहर्रिक दौलत है, ख़ास तौर पर सोने के ज़खायर पर कब्जा। बिल्कुल दुरुस्त। दारफूर और दूसरे इलाकों का सोना, जो लोगों के लिए खुशहाली ला सकता था, आज इसी सोने की चमक बंदूक की गोलियों में ढलकर सूडानियों की जान ले रही है। हर सोने की कान के पीछे जब्र और खून की कहानियां हैं। हमेदी और आईएसएफ के लिए ये सोना ताकत खरीदने का जरिया है। जी, और फौज के लिए ये वो दौलत है जो उनके कंट्रोल से बाहर है और उनके इक़्तिदार को चैलेंज कर रही है। और इस सोने की दौड़ ने पूरे सूडानी माशरे को, सियासत को जहर आलूद कर दिया है। मकामी सरदारों से लेकर बैनुल-अक़वामी ताकतों तक हर कोई इस खेल में शामिल है। नतीजा ये है कि सूडान आज 2 रियासतों, 2 फौजों और 2 हकीकतों में बंटकर रह गया है। एक तरफ सोने से मालामाल आरएसएफ, दूसरी तरफ मुल्क की बाकायदा फौज जो अपनी रिट बहाल करने की कोशिश कर रही है। दरमियान पिस रहे हैं वो करोड़ों आम सूडानी, जिन्होंने सिर्फ चंद साल पहले एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था। 2019 की वो सुबह अब एक याद बनकर रह गई है। और अगर कभी अमन आ भी गया, तो इस जंग के जख्म, जो सिर्फ जिस्मानी नहीं, नफ्सियाती और समाजी भी हैं, इन्हें भरने में शायद दहाइयां लग जाएं। एतमाद, उम्मीद, ख्वाब, सब कुछ टूट गया है। आज की इस गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि किस तरह कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर सोना, सूडान में इस जंग को न सिर्फ भड़का रहे हैं, बल्कि इसे पेचीदा और तवील भी बना रहे हैं। ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसकी नाकाबिले तसव्वुर कीमत आम शहरी अदा कर रहे हैं। उनकी जिंदगियां, घर, मुस्तकबिल, सब कुछ दांव पर लगा है। और ये सूरत हाल एक बहुत अहम सवाल उठाती है, क्या सूडान इस दलदल से निकल पाएगा? इसका जवाब शायद इस बात में है कि कब मुल्क के वसाइल को चंद लोगों की ज़ाती दौलत और ताकत का जरिया समझने के बजाय पूरी कौम की अमानत समझा जाएगा और अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जंग सिर्फ वसाइल पर कब्जे की नहीं, ये भी दिखाती है कि कैसे गैर रियासती अनासिर कुदरती दौलत को इस्तेमाल करके
ریاست کو چیلنج کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ سوڈان کا المیہ شاید مستقبل کی کئی اور کشمکشوں کا اشارہ دے رہا ہو۔ اس پیچیدہ اور افسوسناک صورتحال پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں؟ ہمیں نیچے تبصروں میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مائی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے آئندہ تجزیے بھی مل سکیں۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔